بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ روس کا یوکرین کے گندم ایکسپورٹ کرنے والی سب سے بڑی بندرگاہ پر حملہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یوکرین کی فضائیہ نے ازمیل پورٹ کے رہائشیوں کو الارم بجا کر آدھی رات کو پناہ گاہوں میں چھپنے کی ہدایت جاری کی۔ یوکرینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس علاقے سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سوچی میں روس اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ملاقات ہونے والی ہے، جس میں انقرہ اور اقوام متحدہ روس کے ساتھ یوکرین سے گندم کے ایکسپورٹ معاہدے اور دنیا کو غذائی بحران سے نجات دینے کے لیے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور ترکی نے اس ملاقات کو معاہدے کے لیے بہت اہم قرار دے دیا۔ فرانس کے تعلیمی اداروں میں عبایا پر پابندی عائد۔ فرانس کے تعلیمی اداروں میں عبایا پر پابندی نافذ العمل کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ عبایا پر پابندی کے معاملے پر 500 سے زائد اسکولوں پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ 513 اسکولوں میں ممکنہ طور پر قانون کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ فرانسیسی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ عبایا پابندی کے قانون پر عمل درآمد کے لیے تربیت یافتہ انسپیکٹرز کو رکھا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ فوری تجارتی معاہدے کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے نئی دہلی کے ساتھ کسی فوری تجارتی معاہدے کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے، جس سے بھارت کے لیے نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر مجوزہ معاہدے کا حصول ناممکن ہو گیا ہے۔ تائیوان میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ تائیوان میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی ہے۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ شدید بارشوں سے درخت اکھڑ گئے اور ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طوفان نے گزشتہ روز مشرقی ساحل پر لینڈ فال کیا۔ طوفان کے باعث موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے درخت جڑ سے اکھڑ گئے، جس کے سبب 2 افراد جبکہ ملبہ گرنے سے تقریباً 80 افراد زخمی ہو گئے۔ روس نے جاپان کو دھمکی دے دی۔ روس کا کہنا ہے کہ جاپان کی جانب سے یوکرین کو فوجی امداد کی فراہمی سے اس کی روس کے ساتھ تصادم کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ یہ بات روسی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمتری مدیوف نے اپنے بیان میں کہی۔ انہوں نے ایک تقریب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت نامناسب بات ہے کہ روس کے قریب میں واقع ملک جاپان تیزی سے کیف حکومت کو فوجی امداد فراہم کر رہا ہے اور خود کو روس کے ساتھ فوجی تصادم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس نازیزم کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، جس نے افسوس کے ساتھ اب یوکرین میں اپنا سر اٹھایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے خلاباز سلطان النیادی خلائی مشن کی تکمیل اور 6 ماہ خلا میں گزارنے کے بعد واپس زمین پر پہنچ گئے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلاباز سلطان النیادی، جو بین الاقوامی اسپیس سینٹر میں 6 ماہ گزارنے والے متحدہ عرب امارات کے پہلے خلاباز بن گئے ہیں، اپنا مشن مکمل کر کے زمین پر واپس پہنچ چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات سمیت 6 ممالک کے خلابازوں کا کیپسول فلوریڈا کے سمندر پر لینڈ ہوا۔ وکلا کا بجلی، گیس اور پیٹرول پر ٹیکسز کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ وکلا نے بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکسز کے خلاف ملک بھر میں تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ملک میں مہنگائی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ بار کے وکلا کا پشاور میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں حالیہ مہنگائی کے خلاف متعدد قراردادیں منظور کی گئیں۔ سرکاری افسران کو ملنے والی مراعات کو فوری ختم کرنے کی، مفت بجلی استعمال کرنے والوں سے بھی فری یونٹس واپس لینے، ایک سے زیادہ گاڑیاں رکھنے والے افسران سے گاڑیاں واپس لینے، کرپشن میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کی قراردادیں منظور کی گئیں۔ سوڈان میں فوج اور منحرف نیم فوجی دستوں کے درمیان اقتدار کے لیے جنگ میں تیزی آ گئی اور دارالحکومت میں ایک فضائی حملے میں 2 بچوں سمیت 20 افراد ہلاک ہو گئے۔
عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فوج اور منحرف نیم فوجی دستوں کے درمیان جھڑپ کے دوران خرطوم شہر کے ہسپتالوں میں جلی ہوئی لاشیں اور جھلسے ہوئے زخمی لائے گئے۔ دوسری جانب شاہدین کا کہنا ہے کہ حکومتی فورسز نے منحرف نیم فوجی دستوں کے ٹھکانوں پر توپ اور راکٹ برسائے اور پورا شہر صبح سے گولہ باری سے گونج رہا ہے۔ ڈالر کی ایک اور اونچی چھلانگ، اوپن مارکیٹ میں 331 روپے کی بلند ترین سطح پر۔ ڈالر نے اوپن مارکیٹ میں ایک بار پھر اونچی چھلانگ لگا دی اور 331 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ ہفتے ڈالر کے دونوں ایکسچینج مارکیٹوں میں بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد رواں کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز ڈالر نے اوپن مارکیٹ میں اونچی چھلانگ لگائی اور روپے کے مقابلے میں 3 روپے کے اضافے کے ساتھ 331 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ طالبان نے گھریلو تقریب میں میوزک چلانے پر 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ افغانستان میں گھر میں ہونے والی ایک تقریب میں میوزک چلانے پر طالبان اہلکاروں نے اس خاندان کے 6 افراد کو حراست میں لے لیا۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کی اخلاقی پولیس نے شمالی صوبے بلخ کے شہر مزار شریف کے ایک گھر پر چھاپہ مار کر 6 افراد کو حراست میں لے لیا۔ روس کے بعد چین کا بھی G20 اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بھارت میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس میں شرکت معذرت کر لی، جس پر امریکی صدر جو بائیڈن نے مایوسی کا اظہار کر دیا۔ اپنے ایک بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ G20 اجلاس میں چینی صدر کے شرکت نہ کرنے پر مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ میں تو وہاں ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن 7 سے 10 ستمبر تک بھارت میں G20 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نواز شریف نے وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 15 اکتوبر کو لندن سے پاکستان روانہ ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا اسلام آباد کی بجائے لاہور لینڈ کرنے کا امکان ہے۔ نواز شریف چارٹرڈ کے بجائے مسافر طیارے کے ذریعے وطن واپس آئیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے قیادت کو ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بھارتی فوجی افسران نے اپنی ہی فوج کو کھربوں روپے کا چونا لگا دیا۔ ہندوستانی فوج میں ایک کے بعد ایک کرپشن سکینڈل سامنے آنے لگے۔ بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل نے اپنی ہی فوج کو پاکستان کی جاسوسی کے بہانے اربوں روپے کا چونا لگا دیا۔ ذرائع کے مطابق کرنل نے جعلی سگنیچر اور رسیدوں کے ذریعے 3 برسوں میں 6 ارب سے زائد کی کرپشن کی۔ مئی 2019 سے مارچ 2021 تک سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے 150 سے زائد سویلین گاڑیوں کو صرف کاغذات پر کرائے پر لیا اور 4 کو انٹیلیجنس یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر نے گاڑیوں کی ہائرنگ کے لیے پاکستان کے خلاف جاسوسی کا بہانہ بنایا۔ گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، 3 اہلکار شہید۔ گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افسران اور 1 جوان شہید ہو گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا، جس میں 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر دوران پرواز ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی بیٹنگ دباؤ کا شکار رہی، روہت شرما کا اعتراف۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارتی بیٹنگ دباؤ کا شکار رہی۔ نیپال کے خلاف میچ میں ٹاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے روہت شرما کا کہنا تھا کہ پہلے میچ میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کی، اب بولنگ کی کوئی خاص وجہ نہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک اہم میچ ہے، اس میچ میں ہمارے لیے اچھا موقع ہے، میچ جیت کر ٹاپ پوزیشن پر آنے کی کوشش ہوگی۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 700 روپے کی کمی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت گرنے کے بعد مقامی سطح پر سونے کی قیمت کم ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $5 گھٹ کر $1940 ہو گئی۔ ملکی صرافہ مارکیٹوں میں بھی سونے کے نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
ممکنہ گرفتاری بشرا بی بی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنی ممکنہ گرفتاری پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی۔ درخواست میں وفاق، نیب اور ایف آئی اے سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا گیا ہے کہ نیب، ایف آئی اے اور پنجاب پولیس سمیت دیگر اداروں نے بے بنیاد مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ شوہر کے بعد اب مجھے بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاور ڈویژنز کی الیکٹرک سے بجلی کی قیمتیں برابر رکھنے کے لیے درخواست۔ پاور ڈویژن نے الیکٹرک سے بجلی کی قیمتیں برابر رکھنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ ترجمان کے الیکٹرک نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی نرخوں اور ٹیکسز کے تعین کرنے کی ذمہ داری حکومت کے پاس ہے۔ انفرادی بجلی تقسیم کار کمپنیز بجلی کے نرخ میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا ہے کہ نرخ میں رد و بدل اور اطلاق کے لیے سماعت کے بعد حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ عدالت نے پرویز الہی کو اٹک جیل سے بازیاب کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر چوہدری پرویز الہی کی بازیابی کیس کی سماعت کی۔ تفصیلات کے مطابق عدالت نے پرویز الہی کو اٹک جیل سے بازیاب کروانے کا حکم جاری کیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما چوہدری پرویز الہی کی بازیابی کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو اٹک جیل سے بازیاب کر کے عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ تاہم بعد میں آج لگنے والے کیسز کی کاز لسٹ جاری کی گئی، جس میں پرویز الہی کی سماعت کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ غیر قانونی ایرانی پیٹرولیم کی فی لیٹر قیمت میں بھی ہوشربا اضافہ۔ کوئٹہ میں غیر قانونی ایرانی پیٹرول فروخت کرنے والے منی پمپس نے لوٹ مار کی انتہا کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کوئٹہ میں ایرانی پیٹرول 180 روپے فی لیٹر فروخت کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت دی گئی تھی۔ گلی محلوں میں قائم منی پیٹرول پمپوں نے منمانی شروع کر دی ہے اور پیٹرول 280 روپے لیٹر فروخت کرنے لگے ہیں۔ یاد رہے کہ 1 ستمبر سے نگراں حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔